السلام علیکم۔ جو ہمیں سننے والے ہمارے بھائی ہیں، تو آج ہم بہت ہی یہ ذہن کا اور دل کا بند کڑی کھولنا چاہتے ہیں۔ ایک چیز آپ یہ غور کیے ہوں گے، اس میں آپ کو بہت ہی پوائنٹر چیز بتا دوں جو آپ کے زندگی میں بہت ہی کام آئیں گے۔ عبادت جو ہے، عبادت اور ادب، یہ دونوں میں رب کے نزدیک زیادہ بلند کیا کرتا ہے؟ عبادت اور ادب۔ عبادت بھی ہے اور ادب بھی ہے، مگر یہ دونوں میں اللہ کے بارگاہ میں سب سے زیادہ بلندی کیا دیتا ہے؟ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو ہمارے سننے والے بھائی ہیں وہ پورے جسم کو کان بنا کر سنیں۔ بڑے بڑے اولیاء کے بارے میں آیا ہے، جیسے حضور غوث اعظم کے بارے میں آیا ہے کہ 40 سال آپ نے ایسا کے وضو سے فجر کا نماز پڑھا۔ یہ تو سنے ہوں گے نا کہ 40 سال ایسا کے وضو سے فجر کا نماز حضور غوث پاک نے پڑھا۔ یہ عمل ہے، کیا ہے؟ یہ عمل ہے۔ اب اس سے آپ آگے چلیے، یہ عمل بتا دیے کہ 40 سال بہت معنی رکھتے ہیں، ایسا کے وضو سے فجر کا نماز پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ اور چلیے میں آج سے 1500 سال پیچھے چلے جاؤں تو ایک طرف دیکھ لیجئے تو حضرت ابو بکر ہے، دوسرے طرف دیکھ لیجئے تو حضرت عمر ہے، تیسرے طرف دیکھ لیجئے تو حضرت عثمان غنی ہے، اور چوتھے طرف دیکھ لیجئے تو حضرت مولا علی ہے۔ کیا ان میں سے کسی نے بھی 40 سال ایسا کے وضو سے فجر کا نماز پڑھا ہے؟ کوئی بھی، چاہے وہ ابو بکر ہو یا حضرت عمر ہو یا حضرت عثمان ہو یا حضرت علی ہو؟ کوئی بتا سکتا ہے دنیا کا محدث یا محقق یا کوئی فقیہ کہ ان میں سے 4 ہستی میں سے کسی نے بھی یا صحابہ اکرام میں سے کوئی بھی 40 سال ایسا کے وضو سے کیا کسی نے فجر کا نماز پڑھا ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ کسی نے نہیں پڑھا۔ تو اگر عمل رب کے بارگاہ میں زیادہ بلند کر دیتا تو حضور غوث پاک ابو بکر سے بھی افضل ہو جاتے، عمر سے بھی افضل ہو جاتے، عثمان سے بھی افضل ہو جاتے، علی سے بھی افضل ہو جاتے، مگر ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات کہ صحابہ اکرام کو جو بلندی ملا ہے وہ عمل نے نہیں دیا ہے۔ صحابہ اکرام کو جو بلندی ہے، ہمارے سننے والے پورے جسم کو کان بنا کر سنیں، صحابہ اکرام کو جو اتنا بلندی ملا ہے کسی کو بھی عمل نے اتنا بلند نہیں کیا ہے، بلکہ ان کو جو بلند کیا ہے وہ ذات رسول نے کیا ہے۔ صحابہ اس کو بولتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان کے حالت میں رسول کو اپنے آنکھوں سے دیدار کیا، اس کو بولتے ہیں صحابہ۔ کہ جو ایمان کے حالت میں نبی کو دیکھا، اس کو بولتے ہیں صحابی۔ دوسرا بات، پہلا بات یہ ہے کہ ان کو رسول کا دیدار ہوا، رسول کو تکے، وہ رسول کا قربت نصیب ہوا، تو رسول کو تکنے نے ان کو سب سے بلند کر دیا۔ دوسرا بات کہ اگر ابو بکر صدیق کا لے لیجئے تو ابو بکر صدیق یا کوئی صحابی ہو، ان کو اگر کسی نے بلند کیا ہے تو پہلا چیز یاد رکھے کہ رسول کو تکنے نے ان کو بلند کر دیا۔
رسول کو انہوں نے ایمان کے حالت سے دیکھا، اللہ نے ایسا بلند کیا کہ ان کے مقابلے کا کیا، بلکہ پورے دنیا کا غوث ہو، چاہے قطب ہو، چاہے ابدال ہو، یہ ایک ادنا صحابی کا مقابلہ سب مل کے بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیا انہوں نے رات بھر عبادت کیا تھا؟ اس کے وجہ سے ایسا نہیں ہے، بس صرف اس لیے کہ ان کو رسول کا جلوہ ان آنکھوں سے دیکھنا نصیب ہو گیا تھا۔ تو جن کو یہ اللہ کے رسول کے جلوہ مبارک دیکھنا نصیب ہو گیا تھا، تو اللہ نے ان کو پورا دنیا کے غوث، قطب، ابدال سب سے بلند کر دیا۔ تو گویا عمل بلند نہیں کیا، میرے مصطفیٰ کو ایمان کے حالت میں وہ تکے، ان کو یہ تکنا بلند کر دیا۔ دوسرا بات کہ صحابہ اکرام جو تھے ان کے دلوں میں اللہ نے اپنے محبوب کے لیے ایک خاص ادب کا مقام دیا تھا۔ صحابہ اکرام جو تھے ان کے دلوں میں ایک خاص ادب کا مقام دیا تھا، اس لیے اس پورے جہان سے سب سے زیادہ بلندی صحابہ اکرام کو اللہ نے دیا تھا۔ اس کا میں ایک دو مثالیں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول جب کبھی خخارتے تھے، اللہ کے رسول یا کبھی تھوک مبارک لعاب دہن پھینکتے تھے تو صحابہ اکرام اس کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے تھے۔ سبحان اللہ! کیا یہ قرآن میں آیا ہے یا حدیث میں آیا ہے کہ میرا محبوب جب تھوکے تو اس کو اپنے ہاتھوں پہ لے لو؟ بلکہ قرآن میں بھی نہیں آیا، حدیث میں بھی نہیں آیا۔ اگر منسا پوچھیں گے تو قرآن کا بھی منسا ہے یہی، منسا میں بتا رہا ہوں، فرمان نہیں بتا رہا ہوں، منسا۔ تو صحابہ اکرام اس کو ہاتھوں پہ لیتے تھے اور اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے۔ قرآن نے نہیں کہا کہ جب میرا محبوب تھوکے تو ہاتھوں پہ لے کر چہرے پہ مل لو، مگر قرآن کا منسا بتا رہا ہوں کہ یہی ہے، مگر فرمان یہ نہیں ہے۔ تو ان کے دل میں اللہ کے رسول کا اتنا ادب تھا کہ رسول جب تھوکتے تھے تو اس کو بعض موقع پہ صحابہ اکرام اپنے ہاتھوں پہ لو کر چہرے پہ مل لیتے تھے۔ کتنا محبت تھا ان کو، کتنا ادب تھا کہ حضور کے لعاب دہن کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ ایک موقع پہ ایک کافر کے سردار نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھو محمد کے ماننے والے کا حال کیا ہے۔ اسی موقع پہ اللہ کے رسول نے جب لعاب دہن کو نکالا تو صحابہ اکرام اس کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ مل لیے۔ تو کافر جا کے اپنے جماعتوں میں کہتا ہے کہ تم محمد کا خون بہانے کا خیال اپنے دلوں سے نکال دو، کہ محمد کا غلام جب محمد کا تھوک زمین پہ نہیں گرنے دیتے تو ان کا خون زمین پہ کب گرنے دیں گے؟ کبھی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو رہبر کے ماننے والے ان کا تھوک زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ان کا خون زمین پہ کب گرنے دیں گے؟ تو یہ صحابہ اکرام کے دلوں میں ادب تھا۔ تو ان کو جو بلند کیا تھا وہ زیادہ نفل اور زیادہ تہجد یا زیادہ فرائض یہ بلند نہیں کیا تھا، وہ تو جو اللہ کے حکم ہوتا تھا اس پہ سب ٹوٹ ٹوٹ کے عمل کرتے تھے، مگر جو زیادہ بلند کیا ہے صحابہ اکرام کو، وہ رسول کا ادب تھا ان کے دلوں میں۔ ایسا ادب تھا کہ اگر میں جتنا مثال دوں اتنا کم ہے۔ تو آج کے تاریخ میں ہم اپنے ماننے والے کو یہی کہیں گے، یا ہمارے سننے والے بھائی ہو یا سننے والی بہن ہو، کہ آپ رسول کے ادب کو اگر آپ بھی اپنائیں تو آپ کو اللہ بلند کر دے گا۔ اس چیز کو بار بار سمجھ لیجئے کہ عمل ضروری ہے، عمل سے انسان کے زندگی میں روشنی ملتا ہے،
मगर अमल उतना बुलंद नहीं करता जितना बुलंद मुस्तफ़ा का अदब करता है। अमल ज़िंदगी के नूर है, मैं बोल रहा हूँ अमल ये ज़िंदगी का नूर है, मगर अदब ये लोगों को बुलंद कर देता है। अदब वो चीज़ है। एक सहाबी के बारे में मैं आपको एक वाक़या बताऊं। एक सहाबी थे जिनका ये ड्यूटी था कि अल्लाह के रसूल अगर कहीं जाते तो सवारी ठीक ठाक करने का उनका ड्यूटी था। तो एक रोज़ अल्लाह के रसूल देखे कि वो कुछ सवारी ठीक ठाक नहीं है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस सहाबी से कि लगता है कि तुमने इसे सही नहीं किया। अल्लाह के रसूल से उसने कहा कि हक़ है या रसूल अल्लाह, मैंने आज सवारी को सही नहीं किया। कहा क्यों? तो कहा या रसूल अल्लाह, मेरे आका मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो जाए, मेरे ऊपर गुस्ल फ़र्ज थे और सवारी को सही करना था, तो मैंने ये नहीं चाहा कि मेरे ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो और जिस सवारी पे आप बैठे उसको मैं हाथ लगा दूं। ये सहाबा इकराम के दिलों में देखिए अदब कितना है कि उनके ऊपर गुस्ल फ़र्ज था मगर हुजूर के सवारी को ठीक करना था। तो इन्होंने सोचा कि मेरे ऊपर गुस्ल फ़र्ज है, हुजूर जिस सवारी पे बैठेंगे मैं उसको हाथ कैसे लगाऊं। अल्लाहु अकबर, ये अदब था। इस अदब ने हर सहाबी को बुलंद कर दिया है। तो ये अदब था सहाबा इकराम में। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ हमारे वीडियो सुनने वाले या भाई हो या बहन हो, आप रसूल के अदब को अपनाएं। अगर आप बुलंदी चाहते हैं तो अमल ज़िंदगी में नूर पैदा करता है और अदब इंसान को बुलंद कर देता है। अमल ज़िंदगी का नूर है और मुस्तफ़ा का अदब ये इंसान को बुलंद कर देता है। तो जो भी हमारे सुनने वाले भाई है इस चीज़ को पूरे जिस्म को कान बनाकर हमारे बात को सुना करे कभी भी। इसलिए कि लोग यूट्यूब पे या फेसबुक पे वीडियो बना के लोगों को जहन्नम की तरफ धकेलते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे भाई हो या मेरे बहन हो, आप जन्नत के तरफ आ जाए, आप जन्नत के तरफ आ जाए। इसलिए कि ये दुनिया थोड़ा दिन का दुनिया है, फिर सबको ऐसे आँख बंद हो जाएगा, फिर क़यामत में फिर कब्र में उठना है और वहीं से मामला शुरू हो जाएंगे। तो हमारे सुनने वाले चाहे वो भाई हो या बहन हो, ये चंद दिनों के दुनिया के लिए अपने आखिरत को न बर्बाद कीजिए। हमारे भाई जो हमें सुनते हैं वो हमारे भाई हो या बहन हो, चंद दिनों के दुनिया के लिए अपने आखिरत को बर्बाद करना गोया कि ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है। क्योंकि अगर हमें कोई कहे कि एक रोज़ तुम खाना खा लो, हमेशा भूखा रहना है, या हमेशा खाना खाना है तो आज भूखा रहो, तो हम कहेंगे हम आज भूखा रहेंगे मगर हमेशा खाएंगे। वो कितना बड़ा बेवकूफ़ होगा जो आज खा लेगा और हमेशा भूखा रहेगा। ये एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये दुनिया है। अगर यहाँ आप थोड़ा सा तकलीफ़ झेल लेंगे तो आप जन्नत में जाएंगे, और जन्नत में जाएंगे तो आप जो चाहेंगे अल्लाह आपको वो अता करेगा। जन्नत में आपको मालूम है कि जन्नत किसको बोलते हैं? जन्नत का कोई ऐसा चीज़ नहीं कि जिसका मिसाल दुनिया से दिया जा सके। वो जन्नत है, बुलंद है, उसमें आपको मिलेगा। तो आप क्या नहीं चाहते हैं कि आप जन्नत में जाए? मेरे भाई सुनने वाले, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आप जन्नत में जाए? मेरे भाई या मेरी बहन, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आप जन्नत में जाए? तो थोड़ा दिन का ये दुनिया है, तकलीफ़ से गुजार लीजिए और अल्लाह के हुक्म पे अमल कीजिए। थोड़ा दिन का दुनिया है, गोश्त खा के भी कटेगा और नमक रोटी खाकर भी कटेगा, मगर
اگر آپ جنت میں چلے گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشیوں کے باغوں میں چلے گئے۔ تو اگر آپ سن کے عمل کریں گے تو ہمارا کیا ہے، ہمارا تو جو سبق تھا وہ میں نے آپ کو دے دیا۔ اب عمل کریں گے تو اللہ آپ کو جنت عطا کر دے گا۔ تو جو بھی ہمارے سننے والے بھائی یا بہن ہیں وہ عمل کرے، عمل کرے۔ عمل زندگی کا نور ہے، اور اللہ کے رسول کا ادب کرے، وہ بلندی پہ پہنچا دیتا ہے۔ اور جو بھی ہمارے سننے والے بھائی ہو یا بہن ہو، یہ میں بہت ہی افسوس کے ساتھ بول رہا ہوں کہ دیکھیے، یہ ایک سمجھیے کہ میں نے ایک دین کے تبلیغ کا راستہ نکالا ہے کہ میں تو گھرے گھرے جا کر تبلیغ نہیں کر سکتا، مگر یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ یہ میرا ویڈیو گھر گھر پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی ہمیں سننے والے بھائی ہو یا بہن ہو، ہمارے بھائی یا میری بہن، یہ مجھے آپ سے امید ہے کہ اس نیک تبلیغ میں آپ بھی شامل ہو جائیے۔ آپ کو کرنا کیا ہے، جب آپ سنیں کوئی بھی ہمارے ویڈیو کو تو اسے سبسکرائب کیجئے اور لائک کر کے شیئر کیجئے۔ ہمارے بھائی یا میری بہن سننے والی، اس دین کے تبلیغ میں آپ شامل ہو جائیے۔ کرنا کیا ہے، سبسکرائب کیجئے اور لائک کر کے شیئر کر دیجئے، تاکہ ہر بھائی تک یہ ویڈیو پہنچے اور لوگ گناہوں سے بچے اور جنت میں چلے جائے۔ اگر آپ کے لائک اور شیئر سے اگر کوئی جنت میں جائے گا تو کیا اللہ اس کو جنت دے گا اور آپ کو چھوڑ دے گا؟ ایسا نہیں ہے، اس کے صدقے طفیل اللہ آپ کو بھی جنت عطا کر دے گا۔ اس لیے جو سنے اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے بھائی کو شیئر اور لائک کرے اور مصطفیٰ کے ادب کو اپنائے۔ السلام علیکم۔